بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کتاب سامنے ہے یہ چھوٹا نورانی قاعدہ ہے۔ اس کو پڑھانے کا آسان طریقہ یہ ہے اور مفید طریقہ کہ بچے کو جو ہے الف با یاد کراتے وقت الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے۔ اس طرح نقطہ کے پہچان کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ کس حرف کے کتنے نقطے ہوتے ہیں اور اوپر ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں، اور کس حرف کے نقطے نہیں ہوتے ہیں، جس سے جو ہے آگے اس کو حرف پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کو جو ہے ایک اور تھوڑا سا اور اس بچے کو تھوڑا سا اور محنت کر دی جائے، سیدھا پڑھانے کے بعد الٹا بھی پڑھا دیں، الٹا بھی یاد کرا دیں پورا نیچے تک، اور مزید مضبوطی کے لیے اوپر سے نیچے بھی پڑھا دیں، یاد کرا دیں، اور مزید مضبوطی کے لیے نیچے سے اوپر، نیچے سے اوپر، چاروں طرف سے جب الف با یاد کرا دیا جائے گا تو پھر اگلا جو سبق آ رہا ہے امتحان، اس میں بچے کے اوپر زور نہیں پڑتا ہے، بچے کے اوپر لوڈ نہیں پڑتا ہے، فوراً پہچان جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہر یہ میں جو قاعدے ہیں، اگر قاعدہ بھی یاد کرائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو یہ جو ہے کہ جو مرکبات ملے ہوئے تو اس کی شکلیں آتی ہیں وہ پڑھا دے۔ اس طرح کہ الف کی 3 شکلیں، الف کی پہلی شکل، الف کی دوسری شکل، الف کی تیسری شکل، اور اس کے بعد میں جو ہے مرکبات ہیں۔ اس کو جو ہے پڑھانے میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بچہ صرف رٹے نہیں بلکہ ایک ایک حرف کو پہچان کر کے تب بولے۔ مثال کے طور پر اس میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے بچوں کو، رٹ کے یاد کیا رہتا ہے تو بہت پریشانی ہوتی ہے، آپ پہچان کر یاد کیا رہتا ہے تو آسانی ہوتی ہے۔ جیسے نون با نون، ایسے رٹ لیے ہوا ہے تو پھر اس کو پتہ نہیں چلے گا، نون با نون کو بھی با نون کو بھی اس کو کوئی خاص فرق نہیں کر پائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے اس میں مرکبات میں کہ ہر حرف کو پہچان کر بولے۔ رہی بات اس کی مرکبات اور امتحانات کی، تو مرکبات والا سبق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی یہ سبق پہچاننا اس کے لیے آسان ہوگا، ورنہ مشکل ہوگا۔ اب کوئی بچہ مرکبات والے سبق میں کمزور رہ گیا تو اس میں تو کمزور رہے گا لا محالہ۔ اب اس پر زیادہ زور نہ دیا جائے بلکہ اس کو جو ہے جتنا بھی پکڑ سکے، جتنا بھی وہ سمجھ سکا ہو اتنا ہی پہ چھوڑ دے اور اگلا سبق پڑھائے۔ اس میں جو ہے حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر تا، اس کو پہلے مضبوط کرا دے، پھر اس کے بعد رواں ا ب ت، اسی طرح زیر کا، پھر پیش کا، اور یہاں تھوڑا تھوڑا سا دیا گیا ہوا دو جو ہے لفظ دیا گیا ہوا ہے، اس کو رٹوا دے، ہجے کرا کر کے رٹوا دے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے، دماغ میں بیٹھ جائے۔ اس سے 2 فائدہ ہوگا، ایک تو زبر زیر پیش کا مشق بھی ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ جب نورانی قاعدہ میں جائے گا، بڑا نورانی قاعدہ میں، تو وہاں اس کو زبر زیر پیش کے کو ملا کر پڑھنے سے مناسبت پیدا ہو گئی رہے گی، تو وہاں اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہاں بھی ہے کہ الف مدہ کو کھنچوا کر پڑھائے، بچہ کو جو ہے اب الف مدہ کو یا مدہ یا واو مدہ کو
ایک الف کو برابر بھی اگر کھنچوائیں گے تو وہ پھر بعد میں اس کی عادت کھینچنے کی نہیں بن پاتی، اس لیے ایک الف سے زائد بھی ضرورت سمجھے کسی بچہ کو تو ایک الف سے زائد بھی کھنچوا دیں، جیسے حمزہ الف زبر عادت ڈالنے کے لیے کہ کھینچ کے پڑھنا ہے، ورنہ عام طور پر بچہ غلطی کیا کرتا ہے، جہاں کھینچنا ہوتا ہے وہاں جلدی کر دیتا ہے، جہاں جلدی ہوتا ہے وہاں کھینچ دیتا ہے، زبر پیش عام طور پر بچے کھینچتے رہتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا زیادہ بھی اگر کھنچوانا پڑے تو ایک الف سے زائد بھی کھنچوا کر کے اس کے ذہن میں بیٹھائے کہ یہ کھینچنے والا، کھینچ کر پڑھنے والا ہے۔ اسی طرح اس کا مشق ہے، مشق میں بھی جو ہے دھیان دے کر کے کہاں کھینچنا ہے کہاں جلدی پڑھنا ہے، بچے اس کے فرق نہیں کر پاتے، وہ جو ہے رٹانا پڑتا ہے۔ دیکھ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش تو الف مدہ یا مدہ و مدہ کی طرح ہے، اس میں بھی اس کے ذہن میں بیٹھانا ہے کہ یہ کھینچنے والا ہے۔ اس طرح جو ہے جب تک اس کے ذہن میں نہیں بیٹھ جائے، اس کے زبان پر کھینچ کر پڑھنا نہ بیٹھ جائے، جب تک آگے نہ بڑھنے دیں۔ حروف لین ہے، حروف لین میں عام طور پر بچے جو ہے جلدی پکڑ نہیں پاتے، جلدی پڑھنا ہے حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تو یہاں کھینچ دیتے ہیں۔ اسی طرح حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، اس میں بھی کھینچ دیتے ہیں، یعنی واو لین یا لین دونوں میں بچے مرتبہ کھینچ دیتے ہیں۔ اس کو جو ہے اب تھوڑا سا زیادہ جو ہے دھیان دلا کر کے پڑھانا ہوتا ہے، اس کے مشق میں جو ہے سب آئے گا کہ کتنا پڑھا ہے، کھینچنے والا بھی جلدی پڑھنے والا بھی۔ تھوڑا مشق میں جو ہے کوشش یہ کرے کہ یہ مشق بچہ جو ہے استاد کے سامنے ہجے کرے اور لفظ خود بول دے، کوئی بھی مشق پیچھے ہو یا آگے، اور پھر جا کر کے ویسے ہی رٹے، ورنہ وہ خود سے ہجے کرتا ہے، خود سے جو اس کو رٹتا ہے تو کبھی کبھی غلطی بھی رٹ لیتا ہے۔ جیسے کسی بچہ کو یاد کرانا ہے تو اس کو اپنے سامنے ہجے کروائے، اس سے حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، او فی، یعنی اس کا تلفظ اس کے سامنے اچھا تلفظ کے ساتھ جو اس کو پڑھے، اور اس کو اسی طرح کوشش کرے رٹوانے کا، ہجے کرے رٹے، ہجے کرے رٹے، تو اس طرح سے جو ہے صحیح تلفظ بھی اس کے زبان میں بیٹھ جائے گا، اور یہ فرق بھی محسوس کر لے کہاں کھینچنا کہاں جلدی پڑھنا۔ پھر جو ہے تنوین ہے، اس میں بچے جو ہے ناک میں آواز نہیں لے جا پاتے ہیں، زبر حمزہ زبر اور بھی بعض بچے بول دیتے ہیں، اس لیے اس کا خاص دھیان رکھے کہ اس کو دماغ میں بیٹھانا ہے کہ اس کو پڑھتے وقت ناک میں آواز جاتی ہے۔ اسی طرح یہ تنوین اور نون ساکن ہے، یہ بھی جو ہے بیٹھانا ہے کہ دونوں کی آواز ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ اب یہاں ملانے کے اعتبار سے ہے جزم میں، تو یہاں جزم میں نرمی کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ ذہن میں بیٹھانا ہے، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، حمزہ با پیش اب، اور وہی ملانا تشدید میں جو ہے سختی کے ساتھ ملاتے ہیں، اور تشدید والا حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں فرق بچے کو سمجھانا ہے، ملانے والا دونوں ہے، ایک کو نرمی کے ساتھ ایک کو سختی کے ساتھ۔ اور یہ کتاب اتنا جامع ہے کہ اس کتاب کو اگر استاد شفقت کے ساتھ نرمی کے ساتھ بچے کو جو ہے اور محنت کرا دے تو انشاءاللہ نورانی قاعدہ جو اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، کیونکہ آدھا تقریباً جو ہے اس میں آ چکا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بچے کو اچھی خاصی مناسبت ہو جاتی ہے، پھر نورانی قاعدے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ، اللہ آسان فرمائے۔